نصل علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں حق تعالی نے ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام ہے سورۃ الفیل۔ عام طور پر نمازوں میں پڑھی جانے والی ایک مختصر سی چھوٹی سی سورت ہے جو کہ ایک بڑی تاریخ کی حامل ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نہیں دیکھتے کیسے حال کیا اللہ نے، آپ کے رب نے، آپ کے پالنے والے نے اصحاب فیل کا، اونٹوں والوں کا۔ آج ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پیش آنے والے اس واقعے کو سمجھتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے ابرہہ نامی بادشاہ نے بیت اللہ کے شہید کرنے کے ارادے سے بیت اللہ پر، مکہ مکرمہ پر حملہ کیا۔ ہر جنگ سے پہلے کچھ نہ کچھ مبادیات ہوا کرتی ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ایسے کوئی کسی کے اوپر نہیں چڑھ دوڑتا۔ ایک بادشاہ ہے بڑا مشہور، نجاشی نام کا، اس کو ہم سب جانتے ہیں۔ نجاشی کی طرف سے ابرہہ نام کا ایک حاکم یمن پر مقرر تھا۔ ابرہہ کو جب بیت اللہ کی شہرت کا معلوم ہوا کہ دنیا کے عرب اطراف و اکناف سے آ کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، بہت سادہ سی جگہ ہے لیکن بڑی عزت والی ہے، لوگ وہاں آتے ہیں، عقیدتیں اپنی پیش کرتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں، اس کو اس سے کچھ حسد ہوا۔ اس نے یمن کے شہر صنعاء میں ایک کنیسہ بنایا اور اس کو خوب مرصع کیا، خوب مرقع کیا، اس کو خوب زیب و زینت سے آراستہ کیا، بڑے نقش و نگار بنائے، بڑا خرچہ کیا۔ اللہ کی شان، بنو کنانہ میں سے ایک شخص وہاں گیا، ایک روایت، پہلی روایت، وہاں گیا اور اس کو اس بات پر غصہ تھا کہ یہ ہمارے بیت اللہ کے مقابلے میں کنیسہ بنایا، عیسائی مذہب کا تھا تو عیسائیوں کے لیے کنیسہ ہوا کرتا ہے، تو اس نے کنیسہ بنایا اور لوگوں کو چاہا کہ وہ سارے اس کا طواف آ کر کریں۔ حقیقت تو کچھ نہیں تھی، بیت اللہ، اس کے پیچھے حق تعالیٰ کا اپنا حکم، یہ کیسے کمزور پڑ سکتا تھا؟ بنو کنانہ کے شخص نے جا کر وہاں پر فضلہ، انسانی فضلہ یعنی کہ پاخانہ کر دیا، ایک روایت۔ دوسری روایت یہ کہ کچھ عرب نوجوان اس کے اطراف میں قریب میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے، آگ جلائی ہوئی تھی، آگ ہوا سے اتنی بھڑکی کہ اس نے جا کر کنیسے کو پکڑ لیا، کنیسہ جل گیا۔ ابرہہ کو اس بات پر شدید غصہ آیا، اس نے اس عزم کے ساتھ لشکر کشی کی کہ میں جب تک بیت اللہ کو نعوذ باللہ شہید نہ کر دوں، ڈھا نہ دوں، اس وقت تک سانس نہیں لوں گا۔ راستے میں جتنے بھی عرب قبائل مزاحمت کے لیے آگے بڑھے، اس نے سب کو تحقیق کیا، یہاں تک کہ یہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گیا۔ آیا قرآن پاک کی وہ آیت ذہن میں آتی ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، جب بادشاہ کسی بستیوں پہ داخل ہوتے ہیں تو اس میں فساد برپا کرتے ہیں اور اس کے عزت داروں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، رسوا کر دیا کرتے ہیں۔ یہاں نقشہ کچھ اور تھا۔
اپنی جگہ بیٹھا رہتا، حق تعالی سے ٹکرانے کی نہ سوچتا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آ بیل مجھے مار، یہ خود چل کے چلا گیا، لڑنے گیا ہے اللہ تعالیٰ سے، لڑنے گیا ہے بیت اللہ کے والی سے۔ اللہ کی شان، عبد المطلب تشریف لائے، اس نے پڑاؤ ڈالا، عبد المطلب تشریف لائے، بڑے لہیم شہیم روب دبدبا خوبصورت نبی علیہ السلام کے دادا جد امجد، آپ کی صلب سے نبوت نے منتقل ہونا ہے، بلکہ ہو چکی ہے، عبداللہ کی پیدائش ہو چکی، عبداللہ کی پیدائش کے بعد ان کی شادی ہو چکی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50-55 دن پہلے کا وقت ہے، اتنا قریب۔ عبد المطلب نے آ کر ملاقات کی تو ابرہہ نے بڑے عزت کے ساتھ ملاقات کی، گویا کہ اس کے اوپر ایک رعب تھا، ایک خوف تھا۔ اس نے یہ تو مناسب نہ سمجھا کہ اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھائے، خود اپنے تخت سے نیچے اترا، فرش پر بیٹھا، ملاقات کی۔ اثناء گفتگو عبد المطلب نے بیت اللہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، کہا کہ جی وہ آپ کے لشکر نے ہمارے 200 اونٹ جس کا میں مالک ہوں قبضہ کر لیے ہیں، برائے مہربانی ان کو چھوڑ دیں۔ ابرہہ بڑا حیران ہوا، بڑا متعجب ہوا، اس نے کہا یہ کیا بات کر دی آپ نے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، میں آپ کی عبادت خانے کو شہید کرنے کی نیت سے آیا ہوں، اتنا بڑا لشکر لایا ہوں، ہاتھی میرے ساتھ ہیں، ستونوں کو باندھ کر کھینچ ڈالیں گے، اور آپ صرف اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنے مویشیوں کا ذمہ دار ہوں، انا رب الابل وللبیت رب، میں اونٹوں کا پالنے والا ہوں، اور بیت اللہ کا الگ ایک مستقل پالنے والا ہے، وللبیت رب سیمنعہ، وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا، وہ اس کا انتظام خود کر لے گا، وہ اس سے خود روک لے گا۔ ابرہہ نے کچھ دیر سوچا اور سوچنے کے بعد اس نے حکم دیا کہ مویشی واپس کر دیے جائیں، اونٹ واپس ہو گئے۔ عبد المطلب نے اپنی رعایا کو، چونکہ سردار تھے، اپنے ماتحتوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے قبیلے والوں کو حکم دیا مکہ خالی کر دو، مکہ مکرمہ خالی کر دیا، کچھ لوگوں کو ساتھ لیا، بیت اللہ تشریف لائے، اور گڑ گڑا کر رو دھو کر حق تعالیٰ کے سامنے اپنی آہوزاری پیش کی، اپنی دعائیں پیش کی۔ وہاں کچھ دعائیہ اشعار پڑھے، کہنے لگے اللہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحالک، اے اللہ بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کیا کرتا ہے، تو اپنی جگہ کی خود حفاظت فرما۔ منصر علی آل الصلیب وعابدیہ اليوم آلک، اے اللہ تو مدد فرما اہل صلیب کے مقابلے میں اپنے بندوں کی جو کہ اب تیرے اہل ہیں، لا یغلبن صلیبہم ورحالہم ابدا محالک، ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب نہ آ سکے، ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب نہ آ سکے۔ عبد المطلب دعا سے فارغ ہوئے، واپس ہوئے، کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ کچھ چھوٹے چھوٹے سے پرندے آ رہے ہیں، غول در غول آ رہے ہیں، جوق در جوق چلے آ رہے ہیں، ان کی چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں کنکریاں ہیں۔ کنکر ایک چھوٹے پتھر کو کہتے ہیں، پتھر بڑا ہوتا ہے، کنکر چھوٹا ہوتا ہے۔ پرندے آتے ہیں، آ کر وہ کنکر چھوڑ دیتے ہیں، کنکر گولی کی سی رفتار سے ہاتھی بان کو لگتا ہے
اور ایسے لگتا ہے کہ سر پر لگے تو نیچے سے نکل جائے، گولی کا کام کر رہا ہے، حق تعالیٰ کا امر چل رہا ہے، سارا لشکر برباد ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ ایک انسان نے مکہ مکرمہ میں ایک شخص نے مزاحمت نہیں کی، سارا کام پرندوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیر کو اللہ نے گمراہ نہ کر دیا، ذلیل نہ کر دیا، رسوا نہ کر دیا؟ اللہ رب العزت نے اپنے فیصلے کو اتنا مضبوط تر سے ان پر نافذ کیا کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ان کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا، کھایا ہوا بھوسا کہا۔ ایک انسان اپنے منہ میں اپنا ہی لقمہ چبا ڈالے، اس میں اس کو کچھ بال محسوس ہو تو وہ لقمے کو باہر نکالتا ہے یا قے کی صورت میں باہر نکالتا ہے، کیا دوبارہ کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا۔ اللہ نے کتنی عجیب مثال بیان کی، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ان کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا، کھایا ہوا بھوسا۔ کیا کر دیا؟ ابرہہ، خود ابرہہ لشکر کا سربراہ تھا، حاکم تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کو چیچک جیسے دانے نکلے اسی وقت میں، ہاتھ کے ہاتھ، نقد سودا تھا۔ وقتاً فوقتاً وہ دانے پھیلتے گئے، پھولتے گئے، پھٹتے گئے، یہاں تک کہ اعضاء کٹ کٹ کر گرنے لگے، اور آخر میں سینہ پھٹا، دل باہر نکلا اور یہ مر گیا۔ جب سارے مرمرا کے برابر ہو گئے، حق سبحانہ و تقدس نے اپنے بیت اللہ کی صفائی کا انتظام بھی اہل مکہ کے ذمے نہیں کیا، سیلاب بھیجا۔ ہم نے مکہ کی بارش دیکھی ہے، بہت تیز ہوتی ہے، بہت کڑاکے دار ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ بلند و بالا عمارات کے درمیان میں آپ آرام کر رہے ہوں اور رات کا وقت ہو اور بارش ہو جائے، آپ یقین کریں آپ سو نہیں سکیں گے، بہت طوفان والی بارش ہوتی ہے۔ اور کئی مرتبہ بیت اللہ کے اندر مطاف میں دیکھیے، بہت خطرناک بارش ہوتی ہے، بہت طوفان والی ہوتی ہے۔ واقعہ کرین گرنے والا واقعہ آپ حضرات کو یاد ہوگا، بڑا عجیب تھا۔ وہاں جو آتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے، تند و تیز ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے سیلاب بھیجا، سیلاب نے ساری لاشوں کو سمیٹا اور دریا میں پھینک دیا۔ اس کے بعد ہے ارہاس۔ ارہاس کیا چیز ہے؟ بنیاد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت قریب تھی تو ارہاس کی شکل میں کچھ خبریں آنا شروع ہوئی۔ نبوت کا نور عبد المطلب سے عبداللہ میں اور عبداللہ سے آمنہ میں منتقل ہو چکا۔ یہاں اس بات کو تجسس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، باقی بات انشاءاللہ بروز جمعرات آگے کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوگی اور معاملات آگے بڑھیں گے، کچھ کنگرے ٹوٹیں گے، کچھ کنیسوں کی آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی وہ بجھ جائے گی، اور عجیب عجیب حالات واقعات پیش آئیں گے، یہاں تک کہ ایک آدمی بھاگا بھاگا مکہ مکرمہ میں داخل ہوگا اور آ کر کہے گا کہ کیا کسی کے گھر رات کو ولادت ہوئی ہے؟ ایسے سوالات پیش آئیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو جمعرات کے دن اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق سعید نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔